جی السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے فورٹ ولیم کالج کی خدمات، اس کے آغاز اور اس کے پس منظر کے بارے میں۔ ویڈیو کے آغاز میں ہی بتا دوں کہ بھائی ساتھ والی چھت پر جو ہے وہ بھائی کبوتر بازی کی جا رہی ہے، تو اگر ویڈیو میں شور شرابہ محسوس ہو تو آپ اس کو نظر انداز کیجیے گا۔ دوستو، انگریز بر صغیر میں ایک تاجر کے روپ میں کاروبار کی غرض سے آئے۔ ہندوستان ان کے لیے ایک تجارتی منڈی تھا۔ ان کو صرف منافع سے غرض تھی، مگر اندرونی اور بیرونی سازشوں اور گردش حالات نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ پورا ہندوستان بد نظمی اور انتشار کا شکار ہو گیا۔ اس صورتحال سے انگریز نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ حکمرانی کے خواب دیکھتے دیکھتے بالآخر حکمران بن بیٹھے۔ انگریزوں کو ہندوستان کے حالات اور واقعات اور وہاں کی تہذیب کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی۔ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ خود کو ایک نیک مزاج، انصاف پسند اور مہربان حاکم ثابت کریں۔ انگریز خود حکمران بن گئے، مگر وہاں کی عوامی زبان سے ناواقف تھے۔ چنانچہ ان کے لیے ضروری قرار پایا کہ وہ ہندوستان کے رسم و رواج، مذہب اور زبان و ادب سے آگاہی ضرور حاصل کریں۔ 1798 میں جب لارڈ ولزلی گورنر جنرل بن کر ہندوستان آیا تو انہوں نے کمپنی کے ملازمین کو مقامی زبانوں سے آگاہی حاصل کرنے کی تجویز دی۔ لارڈ ولزلی کے حکم پر 1800 میں ایک کالج جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج کے نام سے جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ ڈاکٹر انور سدید اپنی کتاب اردو ادب کی تحریکیں میں لکھتے ہیں، فورٹ ولیم کالج کا قیام ولزلی کا ایک ایسا منصوبہ تھا جس نے اعتدال اور توازن کی فضا قائم کرنے میں معاونت کی۔ اس کالج کا قیام جو ہے صرف سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کیا گیا تھا، مگر سیاست کے علاوہ اس کے اثرات دیگر شعبوں پر بھی پڑے۔ فورٹ ولیم کالج کے اغراض و مقاصد میں کمپنی کے ملازمین کو مقامی تہذیب و معاشرت، مذہبی روایات، زبان و ادب سے آگاہی کے علاوہ فارسی زبان و ادب کے اثرات کو کم کرنا، مسلمانوں کو اپنے ورثے سے دور کرنا اور ہندوستانی رعایا کے دل میں انگریز کی انصاف پسندی، علم دوستی، اعتدال پسندی، سخاوت کا نقش قائم کرنا تھا۔ چنانچہ کالج میں عربی، فارسی، ہندوستانی، سنسکرت اور دیگر زبانوں کے شعبہ جات قائم کیے گئے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو کہ ایک میڈیکل کے ڈاکٹر تھے اور سرجن تھے، 1783 میں ہندوستان آئے۔ ڈاکٹر صاحب کو اردو اور مقامی ادب سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر انہوں نے اپنی قابلیت اور مہارت سے اردو زبان سیکھی۔ چنانچہ ڈاکٹر گلکرسٹ کو فورٹ ولیم میں ہندوستانی زبانوں کے پروفیسر کے طور پر متعین کر دیا گیا۔ ڈاکٹر انور سدید اپنی کتاب اردو ادب کی تحریکیں میں لکھتے ہیں، فورٹ ولیم کالج کی ادبی جہت کا نمائندہ اور اس تحریک کا اہم ترین کردار ڈاکٹر گلکرسٹ ہے۔ تو دوستو، فورٹ ولیم کالج سے قبل اردو کا نثری سرمایہ بڑا محدود تھا۔ اردو نثری کتب کی زبان مشکل، ثقیل اور بڑی بوجھل قسم کی تھی۔ اردو پر فارسی کے اثرات بڑے واضح تھے۔ زبان کو مرصع اور مکفّہ بنا کر غیر فطری اور بوجھل بنا دیا گیا۔ چنانچہ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہونے والے ادباء نے اردو کو فارسی کے اثرات سے بچا کر عام بول چال، سادگی اور روانی کو رائج کیا۔ اردو کے فارسی آمیز اسلوب سے آزادی ملی اور ایک عام اور سادہ اسلوب کو فروغ حاصل ہونے لگا۔ اس کالج سے وابستہ جو اساتذہ کرام تھے، انہوں نے جو تراجم بھی کیے اور کتابیں بھی لکھی، تو ابتدائی 4 سالوں میں 23 کتب لکھی گئیں۔ کالج کے طلباء کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے کلاسیکی زبانوں کی مشہور عام کتب کو اردو میں ترجمہ کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ عوامی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے فارسی اور سنسکرت کے مشہور ترین قصوں کو اردو نثر میں ڈھالا گیا۔ قصہ چہار درویش، طوطا کہانی، آرائش محفل، قصہ گل بقولی، داستان امیر حمزہ، شکنتلا، مادھو لال کام کنڈلا جیسی مشہور فارسی اور سنسکرت کی کتب کو اردو نثر میں ترجمہ کیا گیا۔ اردو میں سادہ اور سلیس نثر کا آغاز اسی کالج کی بدولت ہوا۔ ڈاکٹر انور سدید اپنی کتاب اردو ادب کی تحریکیں میں لکھتے ہیں، فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں نے سادگی اور سلاست کے ایسے نمونے پیش کیے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے۔ کالج سے وابستہ مصنفین نے محض لفظی ترجمہ نہیں کیا، بلکہ اس کے مفہوم کو بھی اردو کا لباس پہنانے کی کوشش کی۔ ہندوستانی روزمرہ کے استعمال سے ان ترجموں میں ہندوستانی معاشرت کی بے عکاسی ہونے لگی۔ اس حوالے سے میر امن کی باغ و بہار اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی اپنے سادہ اور عام فہم اسلوب کے باعث قابل ذکر ہیں۔ سادہ اور عام فہم اسلوب کے باعث عوام کی داستانوں میں دلچسپی بڑھی اور
داستان گوئی کے فن کو بھی فروغ حاصل ہونے لگا۔ ڈاکٹر گلکرسٹ بڑے دور اندیش اور ذہین شخص تھے جنہوں نے اپنی ذاتی کوشش اور قابلیت کے بلبوتے پر اردو سیکھی اور مختلف کتب بھی تحریر کی۔ انہوں نے ہندوستان بھر سے اچھے لکھنے والوں کو کالج میں تصنیف و تالیف کا کام سپرد کیا۔ میر بہادر علی حسینی کے توسط سے میر امن دہلوی کی کالج تک رسائی ممکن ہوئی۔ میر امن اہل زبان تھے، انہوں نے 2 کتب کا ترجمہ کیا، باغ و بہار جس کا ماخذ میر عطا حسین خان کی نو طرز مرصع ہے، اور گنج خوبی جس کا ماخذ ملا وائز کاشفی کی اخلاق محسنی ہے۔ باغ و بہار کو اپنے انداز بیان، اسلوب اور ہندوستانی تہذیب کی عکاسی کے باعث بے انتہا مقبولیت ملی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، باغ و بہار زندہ اردو نثر کی پہلی کتاب ہے۔ حیدر بخش حیدری نے کالج سے وابستگی کے دوران سب سے زیادہ تخلیقات کیں۔ طوطا کہانی جو مختلف کہانیوں کا مجموعہ ہے، یہ کالج کے نصاب میں شامل تھی۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے ان کہانیوں میں افسانے کے اکثر اوصاف کی نشاندہی کی ہے۔ دیگر اہم کتب میں آرائش محفل، قصہ لیلا مجنوں اور قصہ مہر و ماہ قابل ذکر ہیں۔ حیدری نے عام بول چال سے ہٹ کر ایک خود ساختہ نثری اسلوب تخلیق کیا جس میں فارسیت اور علمیت کے اثرات نمایاں ہیں۔ شیر علی افسوس نے گلستان سعدی کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے اور خلاصۃ التواریخ کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے کیا۔ مرزا علی لطف اور مولوی امانت اللہ نے عربی اور فارسی کے زیر اثر تراجم کیے۔ مرزا علی لطف نے تذکرہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ کیا۔ مولوی امانت اللہ نے اخلاق جلالی کا ترجمہ کیا۔ ان دونوں کی نثر ان مقاصد کی تکمیل نہیں کرتی جن کے حصول کے لیے کالج جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا۔ خلیل علی خان اشک بڑے نامور ادیب ہیں، مگر جتنے وہ گمنام تھے ان کی کتابیں اتنی ہی مشہور تھیں۔ اپنے اسلوب کی سادگی اور سلاست کے باعث داستان امیر حمزہ نہایت مقبول ہے۔ مرزا کاظم علی جوان نے کالیداس کی کتاب شکنتلا کا ترجمہ کیا۔ تحریر میں روانی برجستگی اور سلاست ہے، مگر ہندی اور سنسکرت کے بھی بڑے واضح اثرات ہیں۔ مظہر علی خان ولا کی مادھو لال اور کام کنڈلا کا اسلوب اور انداز تحریر شگفتہ، صاف اور سلیس ہے۔ میر بہادر علی حسینی کالج میں میر منشی تھے، دوسرے مصنفین کے کام کی نگرانی کرتے تھے، ان کی درستی اور تصحیح کرتے تھے۔ ان کا بنیادی کام مثنوی سحر البیان کا نثری ترجمہ نثر بے نظیر کے نام سے کیا گیا۔ گلکرسٹ کے رسالے قواعد زبان کو مرتب کیا۔ نثر بے نظیر کالج کے نصاب میں شامل تھی، جس کی زبان سادہ اور کہانی کا بیانیہ اسلوب ہے۔ للو لال لاہوری ہندی اور دیگر ہندوستانی زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے کاظم علی جوان اور مظہر علی خان ولا کی ترجمہ کے دوران معاونت کی۔ انہوں نے ہندی اور برج بھاشا سے اردو میں ترجمہ کرنے والوں کی رہنمائی کی۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت ایک آسان، صاف ستھرا اور مانوس قسم کا اسلوب سامنے آیا۔ مشکل اور بھاری بھرکم ثقیل الفاظ کی جگہ عام روزمرہ کا استعمال شروع ہوا۔ اردو زبان کو فروغ اور استحکام حاصل ہوا۔ باغ و بہار جیسی زندہ نثر کی لازوال کتاب وجود میں آئی۔ پہلا اردو پریس قائم کیا گیا۔ اردو کو صحافتی زبان کے طور پر روشناس کرایا گیا۔ کالج کے زیر اہتمام مشاعرے شروع ہوئے اور ایک علمی اور ادبی رسالہ اردو بھی جاری ہوا۔ تو اس سیاسی طور پر شروع کیے گئے کالج کی وجہ سے اردو ادب کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا، اور اردو کا ایک سادہ اور آسان جو ہے وہ نمائندہ جو اسلوب تھا وہ بھر کر ہمارے سامنے آیا، جس کی پیروی جو ہے وہ آئندہ آنے والے کئی برسوں تک کی گئی۔ شکریہ۔